اور پھر حضرت انس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دسترخوان میز پر کھانا نہیں کھایا ہے. میں نہیں کہتا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ بعد کی باتیں میں کرتا ہوں. انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ٹیبل پہ رکھ کے کھانا نہیں لگایا. ڈائننگ ٹیبل نبی علیہ السلام کے دور نا ڈائننگ ٹیبل. اب آپ کو میں اس پہ گفتگو کروں تو مولوی پیچھے پڑ جائیں گے سارے، آپ میرے پیچھے پڑ لائیں. ایک ایک چیز آپ میرے پاس لے آئیں جدید دور کی. اگر کسی بچے کا دل نور سے بھرا ہوا ہو نا تو میں اس کو سمجھا دوں گا بھی تیرے نبی نے کیوں نہیں ان چیزوں کے اوپر روٹی کھائی ہے. ڈائننگ ٹیبل، آپ کو کیا پتا ڈائننگ ٹیبل پہ آپ کبھی ادھم مچا ہوا دیکھتے ہیں نا؟ کبھی دیکھیں اپنے گھر میں روٹی کھاتے ہو کہ جب آپ 2-4 ڈشیں رکھی ہوتی ہیں، یہ مجھے پکڑانا، یہ مجھے لانا، اٹھ کے پکڑتے ہیں، لا کے وہ ادھر بڑھانا، ٹیبل ادھر کو لے کے جانا، اب کھانا ادھر کو، اب بوٹیاں ادھر کو جا رہی ہیں، اب سالن کے ڈونگے. نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں، جو آپ کے سامنے موجود تھا حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی ٹانگ کھڑی کر لی اور ایک آپ نے بچھا لی اور جھک کر آگے کی طرف نبی علیہ السلام نے اس طرح اس کے سامنے سے چپ کر کے کھایا اور اٹھ کے چلے گئے. کبھی نہیں. اتنا لمبا ڈائننگ ٹیبل، اس کے اوپر طرح، حتیٰ اب ڈائننگ ٹیبل کی جگہ بھی کم پڑ گئی. انگریز بھی پریشان ہو گئے بھی ان کو کتنا کنجروں کو بڑا بنا کر دوں میں ٹیبل جس پہ ان کی روٹیاں پوری آ جائیں. روٹی نہیں پوری آتی، اس کے اوپر ڈشیں کم پڑ جاتی. سائیڈ ٹیبل، پھر کارنر ٹیبل، ادھر کا ٹیبل، ادھر کا ٹیبل، ادھر رکھ دیں چیزیں، یہ چیزیں اٹھا کے مجھے پکڑا. اتنے برتن، کولے تے گلاساں تے ہر ایک کا الگ رکابی تے ہر ایک کی الگ ٹیبل، اس کے اوپر الگ فورک اینڈ نائف اور اس کا الگ، یہ روٹی کھائی جا رہی ہے. اتنا برتن جب عورتوں کے سامنے آ جاتا ہے، انہیں ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا نا، وہ پھر دوتی تھک جاتی ہے. ان کے پاس کب دین سیکھنے کا ٹائم؟ ایک برتن کے اندر باپ سب کو بٹھاتا تھا، اسی کے اندر سب چورا کر کے صحابہ کرام روٹیاں آگے رکھ چپ کر کے روٹی کے کھائی اور اس کے اندر سے کنالی سے چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے. ایک آدھ گلاس درمیان میں پڑا ہوتا، جس نے پانی پینا اس پیالے سے پانی پی گیا. ایک ہی پیالہ سب کے اندر گھوم جاتا تھا اور ایک کے پیالے لگ گھروں کے ڈالے. شو کیس بنتے ہیں ہمارے، ہے نہیں؟ آپ میں آئے، آپ کو پتہ پہلے کیا کرنا ہے؟ ڈائننگ ٹیبل. ڈائننگ ٹیبل کے لیے اتنے برتن چاہیے، وہ کہاں رکھنے؟ شو کیس کو کہ اتنے برتن دھونے کے لیے کیا چاہیے؟ وڈے سنک تھے، وڈے جناب اس کے اندر کچن ہمیں چاہیے. ایک بیماری شروع ہونی ہے اور آگے سے آگے ہر چیز اس کے پیچھے آپ کو چلتی ہے. آپ کو پہلے کفار سے تو جان نبی نے چھڑائی تھی دنیا سے، اور نبی علیہ السلام میں کبھی نہ کھائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اور فوت ہونے تک. اللہ ما اکل خبزا مرککا حتی مات. ہٹ جاؤ یہ نان کھانے سے، یہ چسکے لگانے سے. ہیں جی روگنی نان ہوں، تیل لگے ہوئے ہوں تو فلانا. اب نان 60 قسم کا آ گیا. اب نان جو ہے جناب اس کے اوپر وہ سارے میوہ جات لگنے والا نان آ گیا، اس جیسا نان. حضور علیہ السلام نے، تمہارے نبی نے کبھی بھی میدے کی بنی ہوئی نہ خمیری روٹی کھائی، نہ نبی نے کبھی نان کھایا. آئیے سن لیں، پورا نان بائی ایسوسی ایشن میرے خلاف، فلور ملیں ساری میرے خلاف ہے جی. مہم چل جانی جناب، پھر میری کردار کشی شروع ہو جائے گی، پھر مجھے نیٹ پر میڈیا پر ایکسپوز کیا جائے گا. پیچھے میں تو ٹکر لے رہا ہوں پوری انڈسٹریلزم کے ساتھ ہے جی. آپ کی اتنے سے کرونے نے یہ بند کیا تو آپ نے اس کے نتیجے میں کیا شروع کر دیا؟ شور مچا دیا جی کہ ہمارے سارے ادارے بند ہو جائیں گے. جی جتنے بھی ہوٹل ہیں ہو گئے ہوٹل بند. یہ نبی ہوٹل بند کرا رہا ہے. آپ کا بیڑا گرک ہو جانا نبی کو مان کے. آپ کیسے نبی کو مانے؟ او اللہ کے بندو، نہیں ماننا جانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ویسے ہی اچھا ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے، جن پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. کہانی ختم. میٹھا میٹھا ذائقے. کسی صحابی نے نکاح کر میرا میٹھا ہے. ایسی نعتیں اس زمانے میں کہا، لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونے. کیا بھی میں نعت پڑھ رہا ہوں، یہ کنجر گمراہ ہیں، یہ میز پہ پیسے پھینک رہے ہیں، چنگے جیب میں آ جائیں گے، پیسے لے کے میں اپنا گھر شہر بناؤں گا، پھر ٹھیک ٹھاک پھر ٹائم نہیں دیا کروں گا کسی کو. یہ موجہ نہ گیا. نبی کے نام پر جو نبی چاہتا ہے نا سارا بند ہو جانا ہے.
آپ کے اس ایک حدیث سے پورا ملک بند ہو جانا ہے، اور مولویوں کے فتوے چل پڑنے وہاں سے، جو مولویوں نے ان کو جواز کے فتوے دیے کہ اسلام کب ہمیں حرام کہتا ہے، کب منع کرتا ہے۔ اسلام سارا کچھ منہ سے ڈائریکٹ حرام نہیں کہتا، نبی نے کر کے دکھا دیا بھی یہ کھانا نہیں۔ بھی نبی جب آپ نے کھایا ہی نہیں، میں کیوں کھاؤں کھاتا پھر؟ نہیں، چھاننی لگاؤ جی، اس کے اندر آٹے سے یہ نکالو جی، چورے بورے نکال کے پھر کہتے ہیں حضور نے کبھی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک روٹی حضور نے نہ چبائی۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں جو سامان پڑا ہوا تھا اس میں کوئی غلہ موجود نہ تھا جو کسی جاندار کے کھانے کے قابل ہوتا۔ جس دن کہتی نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو کہتی ہمارے گھر میں آٹے کی ڈرمی کوئی نہیں پڑی تھی، کچن کے اندر سٹور روم میں کوئی ایسی شے موجود نبی کے گھر میں موجود نہیں تھی کہ میں اس دن کوئی ہم جاندار میں بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی کوئی شے کھا لیتی۔ البتہ جو تھوڑا سا میرے پاس تھا وہ اتنا سا تھا کہ میں اس میں سے کھاتی رہتی تھی، اور وہ دن گزر گئے، تھوڑے سے وزن کیا تو وہ ختم ہو گیا۔ بی بی فرماتی کہ اس طرح ہوا کہ کچھ بھی ہمارے گھر میں نہ بچا۔